السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ طٰہٰ کو آج ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا کردہ مدد سے انشاءاللہ۔ تو سورہ طٰہٰ کے اختتام کے ساتھ ہمارا جز نمبر 16 بھی مکمل ہو جائے گا اور ہم جز نمبر 17 میں داخل ہو جائیں گے۔ سورہ انبیاء سے پھر آگے پھر ہمارا سلسلہ اسی طرح مجھے اندازہ ہے کہ سلو ہے لیکن چل رہا ہے، تو بس یہی دعا کریں گے یہ چلتا رہے۔ آئیے اپنے سورہ کی طرف بڑھتے ہیں جی، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ وَلَقَدْ أَهِدْنَا، لام تاکید جواب قسم، قد تاکید کے لیے، اہدنا عین ہا دال مادہ، آہدہ باب سامیہ سے، آہدہ یا آہدو اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، وعدہ لینا۔ اہدنا سو اہدنا فعل ماضی، نحن فاعل، الی آدم، آدم علیہ السلام کا نام حالت جر میں الی کی وجہ سے تو متعلق ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، یعنی آدم علیہ السلام سے ہم نے ایک وعدہ لیا، من قبل اس سے پہلے، من قبل اب من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی وہ جو واقعہ پیش آیا اس سے پہلے۔ سو یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، اس لیے من کے بعد ہی آپ کو مرفوع مل رہا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ فنسیہ ولم نجد لہ عزما، فنسیہ پس ہوا کیا؟ وہ بھول گئے۔ نسیہ ینسا باب سامیہ سے بھول جانا فعل ماضی، ہوا فاعل جو آدم علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے، یعنی ان سے ایک وعدہ لیا تھا لیکن وہ بھول گئے۔ ولم نجد لہ عزما، لم مضارع کے ساتھ آ کے نفی تاکید ماضی، سو نجد واو جیم دال واجدہ یجد پانا، نجد فعل مضارع نحن فاعل، ولم نجد ہم نے نہ پایا، لہو عزمن مفعول، عزم کہتے ہیں ارادہ یعنی پختہ ارادہ، سو ولم نجد لہو عزمن ہم نے اس سے پختہ ارادہ نہ پایا، یعنی ان کو ہم نے اس اپنے وعدے میں پکا نہ پایا کیونکہ انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ آگے کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب از یہاں سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اذکروا یاد کرو، از اب یہاں پر ظرف ہے، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یہ پورا مضاف الیہ ہو گیا۔ قُلْنَا فعل ماضی، نحن فاعل، کاف واو لام مادہ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، لام حرف جر ملائکۃ مجرور ہو گیا۔ کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے، سین جیم دال مادہ باب نون، سجدہ یسجد سجدہ کرنا، امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لام حرف جر کس کو؟ لآدم آدم کو سجدہ کرو، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کر دیا، ہم فاعل یعنی ان تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فسجدو الا ابلیس سوائے ابلیس کے، اب یہ مستثنیٰ ہو گیا منصوب، فسجدوا الا ابلیس ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس ابا، ابا یا با حمزہ با یا مادہ با فاتحہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ابا، اب یہ اس ابلیس کا حال ہے، ابا اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا ہم نے کہا، یا آدم اب یہ مقولہ ہے، ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، یہ پورا مقولہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، یا حرف ندا ہے، آدم منادہ ہے، اے آدم، ان هذا عدو لک ولزوجک، ان حرف تاکید، هذا اسم ان، عدو خبر ان هذا عدو، هذا کون ہے؟ ابلیس، کہ یہ دشمن ہے تمہارا، لکا تمہارا، ولزوجک اور تمہاری بیوی کا۔ سو یہ بات یاد رہے، زوج زوجتن یہ دونوں ہم معنی ہیں، لیکن جب زوجتن ہوگا تو وہ صرف مؤنث کے لیے ہوگا، جبکہ زوجن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہذہ زوجی یہ میری بیوی ہے، ہذہ زوجتی یہ میری بیوی ہے، ھذا زوجی یہ میرا شوہر ہے۔ سو اب دیکھیں یہ فرق ہے تھوڑا سا، سو ان ھذا عدو لک ولزوجک، زوجک مذکر اضافی، یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما پس لا نہیں کا، یخرجن اخرج یخرج باب
افعال نکالنا، نون ثقیلہ کا وزن، اور لا اور نون ثقیلہ جب آتا ہے تو یہ نہیں کی میننگ دیتا ہے. فلا یخرجن، یخرجن کا ہوا فاعل اور وہ کون ہے؟ ابلیس. لا یخرجن، وہ ہرگز تمہیں نہ نکالے، کما تم سب کو، یعنی وہ تم دونوں کو، مفعول. فلا یخرجنکما، وہ تم دونوں کو ہرگز نہ نکالے، من الجنتی، جنت سے. فتشقا، شک، یہ تشقا فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا انتا فاعل ہے، اس کا مادہ ہے باب سین سے، سین سے یہ ہے شین قاف یا، شق یا یشقا، تشقا. دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی، اس کا مطلب بد نصیبی میں بھی لیا جاتا ہے، اس کا مطلب تنگی اور مصیبت میں پڑنا بھی لیا جاتا ہے. یعنی اگر ایسا ہوا، یہ بات پوری کہ اللہ نے فرما دیا ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنت، وہ تم دونوں کو ہرگز جنت سے نہ نکالے. اگر ایسا ہوا کہ تم دونوں جنت سے نکل گئے، فتشقا، تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یعنی جنت سے نکلو گے دنیا میں چلے جاؤ گے، دنیا میں پھر مصیبت میں پڑے رہو گے. تو یہ بات یاد رہے. سبحان اللہ، علماء پر اللہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کیا نکتہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے بات ہو رہی تھی زوج و زوجتن، میاں بیوی کی، آدم اور حوا کی، لیکن یہاں پر فعل مضارع میں خطاب آدم کو کیا گیا. فتشقا، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہاں دونوں کا نام کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ بیوی کا نام کیوں نہیں آیا؟ صرف شوہر کا نام کیوں نہیں آیا؟ اللہ اجر عطا فرمائے علماء کو، کیا بات کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شوہر تھا وہ کفیل تھا اپنی بیوی کا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی جو تکلیف میں وہ جو پڑے گا تو بیوی تو آٹومیٹکلی ساتھ پڑ جائے گی. یعنی اگلی مشقتوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. سو اگر وہ شوہر تکلیف میں ہوا تو بیوی تو لازمی پھنس گئی ساتھ. تو اگر شوہر کے معاشی مسائل تنگ ہوئے تو بیوی کو برداشت کرنا پڑے گا. جو بھی مسائل شوہر پہ آئیں گے بیوی ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے دونوں کو نہیں، ذمہ دار کو کہا گیا کہ چونکہ وہ ذمہ دار ہے اس کی وجہ سے وہ مشکل میں پھنسے گی. یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور کر دیجیے نا، جی عورت نے پھسلایا، جی اماں حوا نے پھسلایا تھا. نعوذ باللہ، کیسی باتیں کرتے ہو، نہ جس کی اصل ہے نہ جس کی دلیل ہے. قرآن سارا خطاب آدم علیہ السلام سے کر رہا ہے، اور ہماری جو قوم ہے جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئی ہے، ہندوانہ روش کو اپناتے ہوئے، ہندوانہ اسرائیلیات کو سوچتے ہوئے کس قسم کی باتیں کرتی ہے. اللہ عالم بالصواب کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کیسے سوچتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کی طرف گیا فتشقا، یعنی آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے. آگے چلتے ہیں جی تو آگے اللہ نے فرمایا ان لک ان لا تجوع فیہا ولا تعرا. ان حرف تاکید، لکا تمہارے لیے، اب یہ خبر مقدم ہو گیا. ان لا تجوع فیہا ولا تعرا. ان یہاں پہ نون، یہ ان مصدریہ ہے. سو لا نفی کا ہے، جاء یجوع، جیم واو عین مادہ ہے، بھوکا ہونا. لا تجوع یہ نصب ہو گیا ان کی وجہ سے. انت فاعل، فیہا اس میں، ولا تعرا عین را یا مادہ باب سین سے، اریا یا ارا، اس کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا. سو اس کا بھی انت فاعل، بے لباس ہونا. ان لکا ان لا تجوع فیہا، فیہا میں ہا کدھر گیا؟ جنت کی طرف، کیونکہ بات اسی کی ہو رہی کہ وہ تمہیں جنت میں سے نہ نکلوا دے. سو ان حرف تاکید، یہ ان مصدریہ سے پورا اسم و ان بن گیا. سو ان لکا یقیناً تمہارے لیے ہے، ان لا تجوع فیہا کہ نہ تمہیں جنت میں بھوک لگے گی، ولا تعرا اور نہ ہی تم اس میں بے لباس ہوگے. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا کا یہ انت اسم و ان ہو گیا یہاں پر، اور یہ خبر ہے. لا تظمأ، ظمأ یظمأ، وا میم حمزہ مادہ، ظمأ یظمأ با فاتحہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیاسا ہونا، پیاس لگنا. لا تظمأ انت فاعل اس کا. لا تظمأ تمہیں پیاس نہیں لگے گی، فیہا اس میں، یہ پھر ہا پھر جنت کی طرف. ولا تضحا، دہا یدہا، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی سورج کی تپش لگنا. ولا تضحا انت فاعل، نہ ہی جو تمہیں سورج کی تپش لگے گی. سبحان اللہ، ذرا غور کریں کہ دنیاوی زندگی میں یہی چار باتیں ہیں ساری. پہلی کیا؟ بھوک، جس کو مٹانے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں. دوسری کیا؟ اپنے جسم پہ لباس ڈالنے کی تگ و کرتے ہیں. تیسری کیا؟ پیاس بجھانے کی تگ و کرتے ہیں. چوتھی کیا ہے؟ ہم دھوپ سے بچنے کے لیے لباس پہنتے ہیں.
ہم دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے لباس کو پہنتے ہیں، گھروں کے اندر رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سائے میں رہتے ہیں. یہ وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. علماء نے یہاں سے ایک اور سسٹم نکال دیا. سبحان اللہ، اللہ علماء پر رحمت فرمائے جو دنیا سے چلے گئے اور جو ہیں. انہوں نے فرمایا کہ شوہر کے ذمہ یہ 4 چیزیں ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی بھوک کا خیال رکھے، وہ اس کو لباس عطا کرے، وہ اس کی پیاس کا خیال رکھے، وہ اس کو رہنے کے لیے رہائش دے جس کے اندر وہ محفوظ محسوس کرے. یہ 4 شوہر کے ذمہ باتیں ہیں. اس کے علاوہ اگر کچھ ایکسٹرا کرتا ہے تو اس پر اجر ہے. یہ 4 باتیں اس کے ذمہ ہیں. تو اسی لیے ان سب کا خطاب انتا میں آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام لیں گے تو حوا علیہ السلام کو خود ہی مل جائے گا کیونکہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ وہ 4 باتیں تھیں جو جنت میں ان کو میسر تھیں کہ ان کو نہ بھوک لگنی، نہ پیاس لگنی، نہ بے لباس ہونا، نہ ان کو وہاں پر گرمی لگنی، تپش لگنی. ہوا کیا؟ فوسوس الیہ الشیطان وسوس یوسوس وسوس یوسوس فعلل یفعلل. یہ ایک رباعی کا وزن ہے، یعنی وسوسہ ڈالنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، کوئی آ کے کوئی خیال. اچھا، وسوسہ صرف کانا پھوسی نہیں ہوتی ہے. وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی آ کے خیالات بھی ڈال دینا. آپ کے سامنے کوئی آ کے کچھ یعنی ایسی بات کر دے جو آپ کے نقصان میں ہے. اس نے وسوسہ ڈالا اصل میں آپ کو. سو وسوسہ الشیطان فاعل وسوسہ. سو وسوسہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا الیہ اس کی طرف، یعنی ان کو ایک وسوسہ ڈالا، ان کو ایک خیال دیا، ان کو ایک آئیڈیا دیا، ایک بات پہنچائی ان تک. سو یہ ہاں ضمیر پھر آدم علیہ السلام کی طرف ہے. قالا، اس نے کہا، ہوا فاعل اور وہ شیطان کی طرف ہے. کیا کہا؟ یا آدم، اے آدم. یہ پورا مقولہ ہے. هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. ہل کوشچن ہے، کیا ادلک، دال لام لام دل یدل باب نون سے رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا. ہل ادل انا فاعل کاف مفعول. کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ کہاں؟ علی شجرۃ الخلد. خلد یعنی ہمیشگی کا، ایسا درخت جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو، یعنی اس کا پھل ایسا ہے کھانے کے بعد بندہ کبھی مرے ہی نہیں اور نہ کبھی بھوک لگے. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد. تو کیا میں آپ کو، یہ شجرۃ الخلد مرکب اضافی ہے، شجرۃ الخلد کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کروں؟ وہ ملک، اور ایسی یعنی ایسے ملک کی، ایسی بادشاہت کی، ایسی جگہ کی. یہ نکرہ آ رہا ہے نا، لا یبلا، بل یا یبلا باب سامیہ سے، بوسیدہ ہونا، یعنی اس میں یہ بوسیدہ ہونا، زنگ آلود ہو جانا، ختم ہو جانا، ناپید ہو جانا. وہ ملک لا یبلا، اور ایسے ملک کی، ایسی بادشاہت کی، ایسی بادشاہت کی، وہ ملک لا یبلا، کہ جو بوسیدہ نہ ہو، جو پرانی نہ ہو، جو ختم نہ ہو، ہمیشہ رہے گی. وہ کیا؟ فَأَكَلَا مِنْهَا. اکلا، اب دیکھیں، اب دونوں کا صیغہ آ گیا. اکلا یاکل، کھانا، اکلا ہما فاعل. اب یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ کدھر ڈالا؟ آدم علیہ السلام کی طرف. اچھا، یہی وسوسے کی بات کما کے ساتھ بھی آئی ہے، ہما کے ساتھ بھی آئی ہے کہ ان دونوں کو وسوسہ ڈالا. یہاں پر سنگل کی آ رہی ہے ضمیر. فوسوس الیہ، آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ ڈالا. فاکلا، نتیجہ کیا؟ وہ دونوں نے کھایا. یعنی اگر آپ کسی میاں بیوی میں سے شوہر کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو وہ بیوی کو تو ساتھ کھلا ہی دے گا. تو یہی ہوا، فاکلا ہما، ان دونوں نے کھایا، منہا، اس میں سے. یہ ہا کیا ہے؟ وہ شجرۃ الخلد. فاکلا منہا، ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما. نتیجہ یہ نکلا کہ جو شیطان چاہ رہا تھا اور جو اس کا آج بھی یہی نشانہ ہے، سمجھتے نہیں ہیں. بدا یبدو، ظاہر ہو جانا. بدت فعل ماضی واحد مؤنث کا اشارہ. با دال حمزہ مادہ ہے. بدا یبدو، سو بدا یبدو بن جاتا ہے باب نون سے، ظاہر ہو جانا. بدت، ظاہر ہو گیا. کیا؟ سوآتہما، مرکب اضافی، یہ فاعل ہے بدت کا، لہما، ان دونوں کا. بدت سوآت، سوآتن کہتے ہیں یعنی جو ہمارے شرم گاہیں ہیں، جو ہمارے کپڑوں میں چھپی ہوئی ہیں. فبدت سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہیں، لہما، ان دونوں کے لیے ظاہر ہو گئیں. جب کپڑے ان کے اتر گئے، لباس اتر گیا، وہ بے لباس ہو گئے. وہ تفقا،
تفیقہ یتفق، اس کا مطلب ہوتا ہے تفیقہ، میرا خیال شاید اس کا مضارع نہیں ہے، یہ جامد ہے. تفیقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ افعال کسی کام کو شروع کر دینا، یہ بدأ یبدأ، امیڈیٹلی شروع کر دینا. سو وتفیقا ہما اس کا اسم ہے، یہ فعل ناقص ہے. وتفیقا ان دونوں نے شروع کر دیا، یہ اس کا اسم ہما ہو گیا، یہ خبر. یخصفان علیہما من ورق الجنت، خصف یخصف چھپانے لگنا، یعنی چپکانے لگنا، بیسیکلی اپنے اوپر چپکانے لگنا، اس کو کور کرنے لگنا، لیپنے لگنا. سو خصف یخصف باب دارابا سے، یخصفانی فعل مضارع، ہما فاعل. سو یہ کیا ہے جی؟ تفیقا وہ دونوں ہو گئے، یخصفانی چھپاتے ہوئے، علیہما دونوں پر، من ورق الجنت، ورق یہاں پر پتے کے میننگ میں ہے، ورق صفحے کو بھی کہتے ہیں، پتے کو بھی کہتے ہیں. ورق الجنہ جنت کے پتے. سو علیہا من ورق الجنت. اچھا ورق کے پتے کیوں میں میننگ کر رہا ہوں؟ کیونکہ من آ رہا ہے، اب ایک پتا تو نہیں ہوگا نا، سو من نے اس کو تھوڑا سا نکرہ کر دی کہ من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے پتے لے کر اس کو چپکانے لگے اپنے اوپر، کور کرنے لگے جسم کو. وعصا، عصا یا عصا نافرمانی کرنا، ہوا فاعل آدم علیہ السلام کی طرف. سو اصل میں فاعل ہے آدم، صحیح ہے. وعصا آدم، آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، ربہ اپنے رب کی. ٹھیک ہے جی. وعصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہاں پھر غور طلب بات، حوا کا ذکر ہی نہیں ہے، ان کی طرف تو کوئی ضمیر ہی نہیں لوٹی کہ انہوں نے، یہاں تو یا ہوتا وعصایا کہ دونوں نے نافرمانی کی، نہیں. وعصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فغوا بھٹک، غوا یغوی کا مطلب ہوتا ہے بھٹک جانا، فغوا اور وہ بھٹک گئے. آگے چلتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ اب یہ پورا واقعہ ہو چکا. اچھا بیچ میں سے یہ بات کہ ہم کوئی انسان کو نتیجہ اخذ نہ کرے، تو آپ ایک بات دیکھیں، غور طلب ہے کہ فوراً ان کی توبہ کا ذکر آگے، پھر بات آگے دوبارہ شروع کی گئی کہ پہلے یہ بتا دیا گیا کہ ان سے غلطی تو ہو گئی، نافرمانی بھی ہو گئی، بھٹک بھی گئے، لیکن ایک اور چیز ساتھ ان کو مل گئی. پھر کیا؟ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. ثم پھر اجتبا، یجتبی برگزیدہ کرنا، یعنی ایک خاص سٹیٹس دے دینا. اجتباہ جیم با یا مادہ ہے، باب افتعال، اجتبا یجتبی. سو اجتبا ہو مفعول، ربہ فاعل. ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کر لیا. فتاب علیہ، تاب یتوب، توبہ قبول کرنا، علی حرف جر کے ساتھ، تا واو با مادہ باب نون. فتاب علیہ، اور اس کی توبہ قبول کر لی. فہدا، اور اسے رہنمائی عطا کی. فہدا، اور اس کی رہنمائی کی. ہوا فاعل جو اللہ رب العزت کے لیے ہوا، وہدا، اور اس نے رہنمائی کی. اچھا یہ بات بیچ میں آ گئی کہ کلیئر کر دیا، لیکن وہ جو نافرمانی ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قالا ہوا فاعل رب کی طرف، مقولہ اہبتا، ہبتا یہبتو اترنا، ہبتا یہبتو باب داربا سے. انتما فاعل، اہبتا تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس میں سے، ہاں کیا؟ جنت سے، جمیعاً سب کے سب. اب دیکھیں پھر وہی ہما کون ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. قال اہبتا منہا جمیعاً، تم سب کے سب ادھر جاؤ. آگے کیا ہوا؟ بعضکم لبعض عدو، یہ دوسرا مقولہ ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، مبتدا خبر متعلق. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے بعض دشمن ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. اما اگر، یأتینکم اتا یأتی انا، ہدن یہ ہے فاعل حالت رفع میں، منقوص اسم ہے، فاعل ہے یأتین کا. یہ نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید کا صیغہ ہے، یعنی یأتین ہدن، ضرور بے ضرور ہدایت آئے گی، کم تم سب کے پاس، مفعول منی میری طرف سے. اب ذرا دیکھیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، یقیناً ضرور بے ضرور آئے گی میری طرف سے تم سب کے پاس رہنمائی، ہدایت. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے رہنمائی کی، من اس میں موصول، اب یہاں پہ شرط بن رہا ہے، یہاں پہ شرط بن رہا ہے. فَمَنِ اتَّبَعَ، اتَّبَعَ يَتَّبِعُ،
تا با عین عین مادہ باب افتعال، اتبع یتبع پیروی کرنا، فمن اتبع جس نے پیروی کی، ہوا اس کا فاعل وہ من کی طرف چلا گیا، جس نے پیروی کی کس کی؟ ہدایا. اب یہاں پہ ہدا حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، مفعول ہے، جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی، یعنی میری ہدایت کی پیروی کی. جواب ہے عاشر فلا یدل ولا یشقا، دل یدل گمراہ ہونا، لا نفی کا ہوا فاعل، ولا یشقا عطف ہوا، لا یشقا شقی یشقا باب ثانیہ سے، مصیبت میں پڑنا، تنگ ہونا. لا یدل ولا یشقا، نہ ہی وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا. پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، من جس نے، اعرض یعرض اعراض کرنا باب افعال، جس نے اعراض کیا، عن ذکری میری نصیحت سے، ذکر النصیحت مرکب اضافی ہے، ذکری مجرور ہے عن کی وجہ سے، جس نے میری نصیحت کو اگنور کیا، فإن له معیشة ضنکا، ان حرف تاکید، معیشتاً ضنکاً اسم ان اور یہ خبر، ان لہو اس کے لیے ہوگا معیشتاً، یعنی معیشت سے مراد ہے دنیاوی زندگی کا جو ساز و سامان ہے، معیشتاً ضنکاً تنگی ہوگی. جی معیشتاً ضنکاً، فإن لہو معیشتاً ضنکاً یعنی دنیاوی زندگی کی تنگی ہوگی، اس میں ضنکاً تنگی ہوگی. یہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا مال چلا جائے گا، یعنی وہ فقیر ہو جائے گا، یعنی ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو. تنگی کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، مال ہونے کے باوجود تنگی ہونا، دل تنگ ہونا، بیماریوں کا شکار ہونا، بے سکونی کا شکار ہونا، راحت کا نکل جانا، اور یہ ہدایت کا نہ حاصل ہونا تو سب سے بڑی تنگی ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. سو اس سے یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ جس نے اللہ کی یاد سے اعراض برتا لازمی وہ صرف غریب ہی ہوگا، نہیں نہیں نہیں، مطلب اس کے پاس مال ہونے کے باوجود بھی وہ ایک تنگی کا شکار ہوگا. کئی کو مال ہوتا ہے پورا ہی نہیں پڑتا، تو وہ یہی وجہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. پھر اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. حشر یحشر باب نون سے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ہو مفعول. سو وَنَحْشُرُهُ ہم اسے اکٹھا کریں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی جمع کریں گے، کس حال میں؟ اعما افعلو، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اعما یہ اس کا حال ہے، یعنی کس حال میں اسے بلایا جائے گا؟ اندھا ہونے کی حال میں. آگے چلتے ہیں. پھر ہوگا کیا؟ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. قالا وہ کہے گا، ہوا فاعل جس کو اکٹھا کیا گیا، ربی یا محذوف، اے میرے رب، لما کوسچن کیوں، حشرتا فعل ماضی، انت فاعل، نی مفعول، لما حشرتنی تو نے مجھے کیوں اکٹھا کیا، کس حال میں؟ اعما اندھے ہونے کے حال میں. سو اس میں نی مفعول یہ جو آنا ہے یہ حال اس کا ہے، یعنی مجھے اندھے ہونے کے حال میں کیوں یہاں پہ جمع کیا. وقد كنت بصیرا یہ دوسرا حال ہے کہ وقد كنت بصیرا، جبکہ میرا حال تو یہ تھا کہ میں تو دیکھنے والا تھا. سو قد ماضی قریب تاکید، کنت میں آنا اسم اور بصیرن خبر. وقد كنت بصیرن یعنی میں تو ایسا دیکھنے والا تھا جو کہ غور بھی کرتا تھا. قال كذلك اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح، قال ہوا فاعل، مقولہ كذلك اسی طرح، اتت کا آیاتنا اسی طرح، اتت کا آیاتنا ہماری آیات آئیں تیرے پاس، مرکب اضافی فاعل اتت، اتایاتی کاف مفعول، ہماری آیات آئیں تیرے پاس، بس ہوا کیا؟ فنسیتہا تو نے اسے بھلا دیا. نسیہ ینسا بھلانا، نسیتا انت فاعل ہا مفعول، تو نے اسے بھلا دیا. جی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، الْيَوْمَ تُنْسَى آج کے دن، تنسا تجھے بھلا دیا جائے گا. اليوم یہ ظرف ہے، تنسا یعنی نسیہ ینسا، تنسا تنسا تو بھلا دیا جائے گا. سو انتا اس کا نائب الفاعل مجہول کا صیغہ. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي كَذَلِكَ اسی طرح، جزا یجزی، نجزی فعل مضارع، نحن فاعل، جزا یجزی باب ضربہ سے، سو نحن فاعل، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ من اسرفا یہ مفعول ہو گیا پورا، من اس میں موصول، اسرفا یسرف اسراف کرنا، حد سے آگے بڑھنا، باب افعال، سین رافع مادہ. کذالک نجزی من اسرفا ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح کس کو؟ جو حد سے آگے بڑھے. ولم یؤمن اور لم یؤمن بآیات ربہ اور وہ ایمان نہ لائے
یعنی یہ عطف ہوا اسی جملے پر تو یہ بھی مفعول ہے. لم یؤمن یہ مجزوم ہو گیا بآیات ربی ہی، اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اس کا بھی ہوا فاعل وہی من کی طرف چلا گیا. تو یہ اسرف بالصلہ ومن لم یؤمن بآیات ربہ بالصلہ ہو گیا من کا. پورا جملہ مفعول ہے نجزی کا. آگے ہوا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، لام ابتدا جو تاکید کے لیے ہوتا ہے مرکب اضافی. سو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب اشد بہت شدید ہے، وَأَبْقَى اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افعلو کے وزن پر دونوں جو ہے اسم تفضیل کے صیغے ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. استفہام کوسچن، لم فعل مضارع کے ساتھ اس کو ماضی نفی میں لے جاتا ہے. ہدا یہدی تو مجزوم ہوا، یا ڈراپ ہو گیا. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. سو یہ پورا جو جملہ ہے، یہ پورا جملہ فاعل ہے یہدی کا. سو یعنی کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی؟ اب اس بات کی ہم وضاحت کرتے ہیں. کم یہ استفہامیہ ہے، یعنی کم استفہام. کم کتنے ہی، اہلکنا فعل ماضی، نحن فاعل ہلاک کرنا. کم اہلکنا قبلہم ظرف، ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی ہلاک کر دیے. من القرون یعنی بستیوں میں سے. کم اہلکنا قبلہم من القرون. یمشون مشا یمشی چلنا، باب ضربہ سے. سو یمشون فعل مضارع، ہم فاعل. فی مساکنہم مسکن یعنی رہنے کی جگہ، مرکب اضافی ہے، یعنی ان کے رہنے کی جگہوں میں وہ چلتے تھے. سو یہ حال ہے جملہ یہ حال بن رہا ہے ان قرون کا کہ اس قرون میں وہ جو لوگ رہتے تھے. افلم یہدی لہم، کیا ہدایت یا رہنمائی نہیں کی ان سب کی، یعنی یہ جو مکہ والے ہیں ان کی، کس بات نے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا ان سے پہلے. ہم یہ وہ پیچھے یہ قریش جو تھے. یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے تھے اپنی بستیوں میں، یعنی وہ اپنی بستیوں میں چلتے پھرتے تھے، چل پھر رہے تھے اور ان کو ہلاک کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. ان حرف تاکید، فی ذالک اس بات میں، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو ہلاکت ہوئی ان کی. ان فی، اور یہ لام مزاحلقہ، آیاتن کہ اسم انہ ہوا حالت نصب میں. ان فی ذالک لآیات، اس بات میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لام حرف جر، لأولی النہی. نہا کہتے ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر آگے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. وَلَوْلَا اگر نہ ہوا ہوتا یہ کلمتن ایک کلمہ اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اجل مسمى یعنی طے شدہ وقت. یہ دو باتیں ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سبقت، سبقہ یسبقو کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا، یعنی پہلے سے ایک بات طے شدہ ہونا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا. جی تو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، سبقت کا ہی فاعل یہ کلمہ کی طرف جا رہا ہے. سو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، یعنی اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور ایک طے شدہ وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا. لام اب یہ جواب لو ہے، جواب واقعہ. لَكَانَ لِزَامًا تو وہ نازل ہو چکا ہوتا، وہ عذاب آ چکا. تو لزام کہتے ہیں عذاب کو. تو یعنی لَكَانَ لِزَامًا تو وہ جو لزام ہے وہ نازل ہو چکا ہوتا. فصبر، پھر اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فصبر، صبر یصبر، انت امر کا صیغہ، پس آپ صبر کیجئے. کس بات پر صبر کرنا ہے؟ علی حرف جر، ما موصولہ یہ مجرور ہو گیا، آگے صلہ ہے یقولون، یقولون فعل مضارع ہم فاعل. سو فصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس بات پر جو وہ کہتے ہیں.
پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. سبح یسبح تسبیحا امر کا صیغہ انت فاعل، وسبح بحمد ربک مرکب اضافی، اپنے رب کی خوب تسبیح کیجئے قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. دونوں ظرف ہیں سبح کے لیے اور یہ آگے مرکب اضافی ہیں طلوع اور غروب. ہاں واپس شمس کی طرف آگے چلتے ہیں جی. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ یہ پھر آگے بڑھا دیا گیا. یہ ایکچولی یہ تاکید کے لیے آیا. آنا انن سے جمع ہے آنا ان یعنی گھڑیاں، رات کی گھڑیاں. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ رات کی گھڑیوں میں فَسَبِّحْ پس آپ تسبیح کیجئے وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے اطراف میں. اطراف سے مراد صبح و شام، کنارے، طرفن کنارہ. سو من اطراف النہاری، نہار کہتے ہیں دن کے، یعنی دن کے دونوں کناروں میں. وہ اطراف النہاری. سو ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہاری لعلک ترضیٰ، تاکہ انت اسم لعلہ خبر رضی یرضا راضی ہو جانا، لعلک ترضیٰ تاکہ آپ راضی ہو جائیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ لا نہیں کا چونکہ نون ثقیلہ آ رہا ہے، میم دال مدہ یمد باب نون بڑھانا. سو یہاں بڑھانے سے مراد ہے کسی طرف توجہ دینا، کسی کو امپورٹنس دینا کسی بات کو. وَلَا تَمُدَّنَّ انت اس کا فاعل، لا تمدن آپ مت بڑھائیے عینیک اپنی نگاہوں کو. یہ مفعول حالت نصب میں مثنی کا صیغہ ہے، دونوں نگاہوں کو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ آپ اپنی آنکھوں کو مت بڑھائیے، یعنی خواہش کی طرف سے کے نظریے سے دیکھنا کہ کاش جو ان کے پاس ہے یہ میرے پاس بھی ہوتا ہے، یا ان کے پاس کیوں ہے. سو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ حرف جر مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سو الہ حرف جر ما موصولہ آگے صلہ آ رہا ہے متع یمتع باب تفعیل سے، متعنا نحن فاعل. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو وقتی طور پہ کچھ انجوائے کرنے کے لیے کچھ دینا. سو ما متعنا بھی ہا جا رہا ما موصولہ کی طرف. ازواجن یہ مفعول ہے متعنا کا، منہم یہ صفت ہے ازواج کی، زہرۃ الحیات الدنیا یہ دوسرا مفعول ہے متعنا کا. یعنی الا ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، کہ جو ہم نے ان کو لطف اندوز ہونے کے لیے بیویاں دی ہیں ان میں سے زہرۃ الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کا جو پھول ہیں یا خوشیاں ہیں جو راحتیں ان کو دی ہیں، ان کی طرف آپ اپنی نگاہیں نہیں بڑھائیے. یہ کیوں دیا ہے؟ لام تعلیل آ رہا ہے کہ یہ سب ان کو کیوں دیا گیا ہے. لنفتنہم فیہ، فتنہ یفتنو باب ضرب سے، لنفتنا فعل مضارع نحن فاعل یہ منصوب ہو گیا لام کی وجہ سے. لنفتنہم فیہ ہی یہ ماں کی طرف جا گیا جو کچھ بھی انہیں دیا ہے. لنفتنہم فیہ تاکہ ہم، یہ انہیں کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ اور تیرے رب کا رزق خیرٌ بہتر ہے، وَأَبْقَى اور ہمیشہ رہنے والا ہے. سبحان اللہ، جو کچھ رب کی طرف سے رزق ملا ہے وہ بہتر ہے. وَأَمُرْ أَمَرَ يَأْمُرُ تَأْمُرُ سے امر کا صیغہ انت فاعل. وَأَمُرْ اور حکم دیجئے آپ اہلک اپنے گھر والوں کو، کس کا؟ بالصلاۃ نماز کا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر ڈٹ جائیے. علیہا یہ ہا صلاۃ کی طرف جا رہا ہے، یعنی آپ بھی اس پر صبر سے ڈٹ جائیے. وَاسْتَبِرْ یعنی ایک ہوتا ہے صبر کرنا ہے تو وَاسْتَبِرْ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف صبر کرنا ہے بلکہ اس پر جم جانا ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے. وَاسْتَبِرْ باب افتعال سے ہے، تا بدلا گیا ہے تو سے، اصل میں مادہ وہی صاد با رہا ہے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا امر کا صیغہ ہے. پھر آگے فرمایا لا نسألک رزقا ہم آپ سے رزق نہیں مانگیں گے. لا فعل مضارع، نسألک نحن فاعل، کاف مفعول، رزقا مفعول دوسرا. لا نسألک رزقا نحن نرزقک رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. نحن مبتدا نرزقک خبر، فعل مضارع نحن فاعل، کاف مفعول، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی عاقبۃ مبتدا للتقوی یہ شبہ جملہ خبر. سو عاقبت یعنی جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، جو عاقبت ہے آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ للتقوی پرہیزگاری کے لیے ہے.
قالو انہوں نے کہا، ہم فاعل کون؟ اہل مکہ یا قریش یا کافر جو تھے، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، لولا کیوں نہ لولا یاتینا، اتا یاتی آنا، یاتی فعل مضارع، ہوا فاعل، بآیۃ یعنی لے کر آنا، کوئی نشانی لے کر آنا ہمارے پاس، نحن فاعل، ولولا یاتینا بآیۃ من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آیا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہریں کیوں نہیں نکال دیں، کوئی خزانے کیوں نہیں نکل آئے، کچھ آسمان سے کیوں نہیں اترا، یہ ان کا خیال تھا۔ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ نے فرمایا کیا لم وہی تأتی مجزوم ہو گیا، بینۃ ما مرکب اضافی ما موصولہ، فی الصحف الاولی شبہ جملہ صلہ ما کا، فی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں جو کچھ آیا ہے، یعنی آپ دیکھیں ہم مفعول ہے، استفہام لم اتا یاتی، یہ فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، کیوں؟ فاعل اس کا یہ ہے، فاعل رفع میں ہوتا ہے۔ بینۃ ما فی الصحف الاولی، جو کچھ پیچھے ہے اس کے دلائل، اولم تأتیہم ان کے پاس آ نہیں چکے ہیں، یعنی وہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم، لو اگر، انا نحن اسم انا ہو گیا، اہلکناہم ہم انہیں ہلاک کر دیتے، بعذاب من قبلہ اس سے پہلے، یہ ہاں اس نبی کے آنے سے پہلے، اہلکنا نحن فاعل، ہم مفعول، بعذاب ایک عذاب سے، من قبلہ اس سے پہلے۔ تو ہوتا کیا؟ یعنی یہ ولو اب جواب واقعہ آ رہا ہے، لقالو تو یہ کہتے، تو وہ کہتے ہم اس کا فاعل کیا کہتے؟ ربنا یا محذوف، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، لولا کیوں نہ، ارسلت انت فاعل باب افعال، الینا ہماری طرف، رسولا نکرہ، تو نے ہماری طرف کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، اس سے پہلے ہی ہمیں ہلاک کر دیا۔ اب یہ وہ بات جو پیچھے آئی، بہت زبردست آیات ہیں۔ وقالوا انہوں نے کہا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں لایا، اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، پچھلے صحیفوں میں ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم انہیں پہلے ہی مار دیتے، عذاب دے دیتے، تو کیا کہتے؟ یا ربنا لولا ارسلت الینا، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا۔ پھر اللہ نے فرمایا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل او ونخزى، یعنی اور وہ یہ کہتے، یعنی ایک تو یہ بات کہتے لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع، بس ہم اس کی پیروی کرتے، ان یہاں پہ مصدریہ محذوف، نتبع یہ ان نتبع باب وہ پیروی کرنا، فعل مضارع نحن فاعل، فنتبع آیاتک ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے، آیات کی مفعول آیات حالت نصب میں، من قبل اس سے پہلے کہ، ان نذل ونخزى، یہ پورا مضاف الیہ ہے قبل کا، ان مصدریہ، ذل یذل اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ذلت میں ہونا، ونخزى اور حقیر ہونا، جی ذل یذل باب ضاد سے، ونخزى یعنی خزیہ یخزا باب سمیہ سے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ذلت، ذلیل ہونا، نذلو۔ تو انہوں نے کیا کہا، نحن فاعل، دونوں کے نحن فاعل دونوں مضارع ہیں، دونوں منصوب ہیں ان کی وجہ سے۔ فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل اس سے پہلے کہ ان نذل کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا اور رسوا ہوتے، خزیون رسوائی ملتی، یہ آخرت میں رسوا ہو رہے ہیں۔ تو آیات بڑی واضح ہیں جی۔ تو آخری آیت آ گئی سورہ طٰہٰ کی، قل امر کا صیغہ انت فاعل، آپ کہہ دیجئے جی۔ تو آخری آیت آئی قل، آپ کہہ دیجئے، کل متربص، کل مبتدا متربص خبر، متربص کا مطلب ہوتا ہے تاک رکھنے والا، توقنے والا، ایک خاص واقعے کا انتظار میں نہ کرنے والا، کل متربص ہر ایک انتظار میں ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، تربص یتربص باب تفعل، متربص انتظار کرنے والا، فتربصوا پس تم سب بھی انتظار کرو، فتربصوا امر کا صیغہ انتم فاعل، فستعلمون تم جان لو گے یقیناً، من اصحاب الصراط السوی
ومن اہتدی. کیا جان لو گے؟ یہ مفعول ہے حالت نصب میں. فستعلمون تم جان جاؤ گے. من اس میں موصول. اصحاب الصراط السوی مرکب توصیفی مضاف الیہ ہے اصحاب کا. سیدھے راستے والے کون ہیں؟ ومن اہتدی یعنی فستعلمون. اچھا من یہاں پہ استفہامیہ بن رہا ہے اور مبتدا بن رہا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی کہ سیدھے تم یقیناً ان لوگوں کو جان لو گے جو سیدھے راستے پر ہیں. ومن اہتدی اور جو ہدایت پر ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من استفہامیہ ہو کویسچن کہ فستعلمون تم جان جاؤ گے من کون سیدھے راستے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. سو اللہ عالم بالصواب. یہاں پہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو گئی کہ من ادھر وے موصولہ یا استفہامیہ. بہرحال اگر استفہامیہ ہے تو یہ مبتدا ہے اور اگر موصولہ ہے تو یہ پھر مفعول ہے تعلمون کے لیے. سو اہتدا ہدا یا ہدی اہتدا یہتدی باب افتعال میں سے ہدایت یافتہ ہونا. الحمدللہ. معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑی سی کچھ سپیڈ میں آپ کو فیل ہوا اور تیز تھا تو اس کے لیے معذرت برا نہ منائیے گا. انشاءاللہ اگلی آیات یا اگلی صورتوں میں کوشش کروں گا کہ سپیڈ کنٹرول ہو. مجھے بھی محسوس ہوا شاید تھوڑا سا تیز تھا. سو دولت مندوں کے ساز و سامان کو نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان دنیا داروں اور سرمایہ داروں اور ان جیسے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوشحالی عطا کی ہے، کیونکہ دنیا کی یہ سج دج عارضی و فانی اور دنیا کی یہ نعمتیں زوال پذیر ہو جانے والی ہیں اور ہم نے انہیں یہ محض آزمائش کی خاطر دی ہیں اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہیں. وہ ازواج منہم میں سے اغنیا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور آپ کے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والے ہے. سو یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں خاص طور پہ لازمی پکڑنا ہے کہ دنیا میں جو لوگوں کو آسائشیں ملی ہیں ان آسائشوں کو دیکھ کر کبھی بھی ہم نے خود کو للچانا نہیں ہے، ان کی طرف للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا، بلکہ جو ہمارے رب کا رزق جو ہے وہ ہمیں ملا ہوا ہے وہی بہتر ہے، وہی افضل ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے. والحمدللہ علی کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسد للچائی ہوئی نظروں سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب.